السلام علیکم. آج 27 مارچ 2023 کے ڈان نیوز کی ہیڈ لائن والی خبر کو پیش کر رہے ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر عارف علوی کو لکھے گئے خط پر مبنی ہے. یاد رہے کہ کچھ روز پہلے صدر عارف علوی نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر تاکید کی تھی کہ الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی معاونت کی جائے. یہ اس خط کے جوابی خط کے بارے میں خبر ہے. ہیڈ لائن حسب شاندار ہے تو ہم شروع کرتے ہیں. پی ایم پٹس علوی ان ہز پلیس ان بائٹنگ ری پٹ ون ان ہز پلیس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی اوقات پر رکھنا، اور بائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے تیز، ترش، منہ توڑ، اور ری جوائنٹر کا مطلب ہوتا ہے جواب. تو وزیر اعظم نے منہ توڑ جواب دے کر علوی کو اس کی اوقات یاد دلا دی، اس کی اوقات پر رکھا. شہباز سیز پریزیڈنٹس ریفرنس ٹو میننگ فل کنسلٹیشن آؤٹ آف پلیس. ریفرنس کا مطلب یہاں پر اشارہ ہے، اور آؤٹ آف پلیس اس کا مطلب بیکار، بے فائدہ. تو صدر کی جانب سے بامانی مشاورت کا حوالہ یا اشارہ بے معنی ہے. شہباز شریف کالز آؤٹ پریزیڈنٹ فار بینگ بلیٹنٹلی پارٹیزن پیڈلنگ اینٹی گورنمنٹ ہیڈ لائن. تو یہاں پر بلیٹنٹلی ہے، اس کا مطلب واضح، کھلا، سری، اور پارٹیزن کہتے ہیں جانبدار کو، اور پیڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اچھالنا، اور نیریٹو کا آپ کو پتہ ہے بیانیہ. تو حکومت مخالف بیانیہ پھیلانے پر صدر کو واضح طور پر جانبدار قرار دیا. اسلام آباد ہوپس آف فار اے ڈائلاگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ پاکستان تحریک انصاف faded after Prime Minister Shehbaz Sharif in a strongly worded letter accused President Arif Alvi of being biased and partisan. تو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی امیدیں اس وقت دم توڑ گئیں. فیڈ کا مطلب ہوتا ہے دم توڑنا، جب وزیر اعظم شہباز شریف نے سخت الفاظ میں، اسٹرانگلی ورڈڈ، سخت الفاظ میں لکھے گئے ایک خط میں صدر عارف علوی پر متعصب اور جانبدار ہونے کا الزام عائد کیا. بائسڈ، متعصب، اور پارٹیزن آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جانبدار. دا پریمیئر in his letter to the president lambasted Mr. Alvi for sending a letter to him, yani PM, Prime Minister, in which he had asked the PM to assist all relevant institutions in holding elections in Punjab on April 30 as ordered by the Supreme Court. lambast کا لفظ آپ کو نمایاں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تنقید کا نشانہ بنانا. تو وزیر اعظم نے صدر مملکت عارف علوی کو وزیر اعظم کو خط لکھنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات کرانے میں تمام متعلقہ اداروں کی مدد کریں. On Friday, he asked the PM to direct federal and provincial authorities to assist the Election Commission of Pakistan in holding the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa elections in accordance with the orders of the Supreme Court to avoid further complications. یاد رہے کہ جمعہ کے روز صدر مملکت نے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکام کو ہدایت کریں کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کی مدد کریں تاکہ مزید پیچیدگیوں سے بچا جا سکے. Before this exchange of letters, both sides expressed intentions for talks to discuss issues of national importance, mainly to overcome the current political tussle and economic meltdown. یہاں کچھ الفاظ آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہوں گے. پہلا اوورکم کا مطلب قابو پانا، اور ٹسل کہتے ہیں کشمکش کو، اور میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں بحران کو. تو بیفور دس ایکسچینج آف لیٹرز، خطوط کے اس تبادلے سے قبل، بوتھ سائڈز ہیڈ ایکسپریس انٹینشنس، دونوں فریقوں نے اس ارادے کا اظہار کیا تھا فار ٹاکس ٹو ڈسکس ایشوز آف نیشنل امپورٹنس، یہ قومی اہمیت کے امور پر بات چیت کی جائے. مینلی ٹو اوور کم دا کرنٹ پولیٹیکل ٹسل اینڈ اکنامک میلٹ ڈاؤن، اس کا بنیادی مقصد موجودہ سیاسی کشمکش اور بحران پر قابو پانا تھا. آگے بلیٹنٹلی پارٹیزن یعنی کھلم کھلا یا سری جانبدار. In the 5-page strongly worded letter to the President Alvi, the PM called the President blatantly partisan and said the President openly espoused one-sided anti-government, notwithstanding his constitutional oath of the President.
صدر مملکت عارف علوی کو لکھے گئے 5 صفحات پر مشتمل سخت الفاظ پر مبنی خط میں وزیر اعظم نے صدر کو کھلا جانبدار یعنی بلیٹنٹلی پارٹیزن کھلا واضح جانبدار قرار دیا اور کہا کہ صدر نے اپنے آئینی حلف کے باوجود کھلے عام یک طرفہ اور حکومت مخالف رویہ اختیار کیا. The Premier said on many occasions the President had violated his oath, including the order of the dissolution of the National Assembly on April 3 in failure to discharge his constitutional duty upon شہباز شریف's election as the Prime Minister. تو وزیر اعظم نے کہا کہ کئی مواقع پر صدر مملکت نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. وائلیٹڈ ہز اوتھ حلف کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں 3 اپریل کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم اور شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکامی شامل تھی. تو ڈسچارج کا مطلب ادا کرنا اور ڈسولوشن کا آپ کو پتہ ہے کہ تحلیل. Despite the foregoing and several other instances where you actively worked towards undermining a constitutionally elected government, I have made all-out efforts to maintain a good working relationship with you. However, the contents of your letter, its tone and language have compelled me to respond to it, the Premier said in his letter. خط کے الفاظ ہیں ڈسپائٹ دا فارگوئنگ اینڈ سیورل ادر انسٹنس. فارگوئنگ کا مطلب ہوتا ہے مذکورہ بالا، سب کا، کہ مذکورہ بالا اور کئی دیگر مواقعات کے باوجود ویئر یو ایکٹیولی ورک ٹورڈز انڈرمائننگ اے کنسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ. انڈرمائن کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنا، کہ جہاں آپ نے آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کے لیے جوش و خروش سے کام کیا. آئی ہیو میڈ آل آؤٹ ایفرٹس. آل آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، یکسر. ایفرٹس ٹو مینٹین اے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ود یو، کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھے ورکنگ تعلقات کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. however تاہم دا کنٹینٹس آف یور لیٹر، آپ کے خط کے مندرجات، اٹس ٹون، اس کا انداز یا لہجہ، اینڈ لینگویج، اور اس کی زبان نے ہیو کمپیلڈ می ٹو رسپونڈ ٹو اٹ، مجھے اس بات پر مجبور کیا ہے کہ میں جواب دوں. دا پریمیئر سیڈ ان ہز لیٹر، پرائم منسٹر نے اپنے خط میں کہا. PM Sharif in his rejoinder said the due process under Article 4, right of individuals to be dealt with in accordance with law, and 10A, right to a fair trial of the Constitution was being afforded to everyone. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے جواب میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 4 جس میں قانون کے مطابق افراد سے نمٹنے کا حق دیا جاتا ہے، اور 10A منصفانہ ٹرائل کا حق، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، منصفانہ ٹرائل کا حق کے تحت مناسب طریقہ کار ہر ایک کو دیا جا رہا ہے. آل دا ایکشنز ٹیکن بائی دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کی جانے والی تمام کارروائیاں، انہیں مزید کہا، ور بینگ ٹیکن ان اکارڈنس ود دا لا، وہ تمام کارروائیاں قانون کے مطابق جاری ہیں. کمپلیٹ ڈس ریگارڈ فار لا، قانون کی مکمل خلاف ورزی. تو یہ خط کے اور مندرجات کہ ریگریٹبلی اینڈ آسٹینسبلی ڈیو ٹو یور پارٹی allegiance you have failed to note the sheer isolation of laws, contumacious disregard of court orders, attacking the law enforcement agencies, damaging public property, attempts to create chaos, civil and political unrest, in short, to bring the country to the brink of economic default and civil war by the PTI. Regrettably کا مطلب ہوتا ہے افسوس کے طور پر، اور ostensibly کا مطلب واضح طور پر، اور allegiance کہتے ہیں وفاداری کو. پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں، اور پھر آئسولیشن کا مطلب الگ ہونا، علیحدگی، اور contumacious کا مطلب ہوتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. ڈسریگارڈ خلاف ورزی کو کہتے ہیں، اور کیوس کہتے ہیں افراتفری کو. دیکھیں نا، ریگریٹبلی اینڈ آسٹینسبلی ڈیو ٹو یور پارٹی allegiance، کہ افسوسناک طور پر اور واضح طور پر پارٹی کے ساتھ آپ کی وفاداری کی وجہ سے، یو ہیو فیل ٹو نوٹ دا شیئر آئسولیشن آف لاز، آپ
قوانین سے واضح علیحدگی، کانٹیمیشس ڈسریگارڈ آف کورٹ آرڈر، عدالتی احکامات کو ڈھٹائی سے نظر انداز کرنے، اٹیکنگ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے، ڈیمیجنگ پبلک پراپرٹی، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے، اٹیمپٹس ٹو کریٹ کیوس، افراتفری پھیلانے کی کوششیں، اور سول اینڈ پولیٹیکل انریسٹ، شہری اور سیاسی بد امنی پیدا کرنے کی کوششیں، اور ان شارٹ ٹو برنگ دا کنٹری ٹو برنک آف اکنامک ڈیفالٹ اینڈ سیول وار، اور مختصراً بائی دا پی ٹی آئی، مختصراً پی ٹی آئی کی جانب سے ملک کو معاشی ڈیفالٹ اور خانہ جنگی دہانے پر لانے پر، یعنی یہ ساری جو باتیں کہی ہیں کہ ان ساری باتوں سے آپ نے غفلت برتی ہے، یہ لکھا گیا ہے پی ایم کے خط میں۔ Mr. President, what has really tarnished the image of Pakistan in the international community and is casting negative repercussions on the future of democracy and state of human rights in Pakistan is the complete disregard of the laws and the constitution by the PTI, the PM said. تو پی ایم نے کہا کہ جس چیز نے واٹ ہیز ریئلی ٹارنش، جس چیز نے خراب کیا ہے دا امیج آف پاکستان، پاکستان کا تاثر، امیج ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی، عالمی برادری میں، جس چیز نے عالمی برادری میں پاکستان کا امیج خراب کیا ہے، اینڈ از کاسٹنگ نیگیٹو ریپرکشنز، اور منفی اثرات مرتب کر رہی ہے آن دا فیوچر آف ڈیموکریسی اینڈ دا اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس ان پاکستان، ان پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور انسانی حقوق کی صورتحال پر، از اے کمپلیٹ ڈسریگارڈ آف دا لاز اینڈ دا کنسٹیٹیوشن آف بائی دا پی ٹی آئی، اور وہ ہے تحریک انصاف کی جانب سے قوانین اور آئین کی مکمل طور پر نظر اندازی، آئین اور قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی وجہ سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ He contended that the president had not once said anything regarding the conduct of former Prime Minister Imran Khan for his aggressive, rather militant attitude of a political order in complete defiance of court order. اور انہوں نے کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے موقف اختیار کرنا، یہ موقف اختیار کیا کہ صدر مملکت نے ایک بار بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے طرز عمل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ طرز عمل جو انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی طور پر جارحانہ بلکہ عسکریت پسندانہ رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ The Prime Minister claimed that his government had ensured complete freedom of speech and expression as enshrined under Article 19 of the Constitution, subject to reasonable restrictions. تو وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی مکمل آزادی کو یقینی بنایا ہے، جو سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز یعنی معقول پابندیوں سے مشروط ہے۔ Regrettably, again, you never raised your voice or shared your concerns in the manner that you have in your letter، کہ جس انداز سے آپ نے اپنے خط میں ان خدشات کا اظہار کیا، اس طرح کا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس طرح کا اظہار ان دا پاسٹ while the PTI was in power، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آپ نے نہیں کیا تھا، یہ ایڈٹ انہوں نے مزید کہا۔ مسٹر پی ایم شریف also quoted several media reports detailing the clampdown on media by the previous government, adding that National Commission for Human Rights was kept dysfunctional during the PTI tenure۔ clampdown کہتے ہیں پابندی کو، اور dysfunctional کا لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب غیر فعال، جو چیز کام نہ کر رہی ہو۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا کی کئی رپورٹوں کا حوالہ دیا جس میں گزشتہ حکومت کی جانب سے میڈیا پر پابندیوں کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں، اور کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کو غیر فعال رکھا گیا۔ There are several reports of international human rights organizations which reflect poorly on the track record of the previous government on severe violations of human rights and the fundamental rights of the citizens of Pakistan. All of this unfortunately escaped your attention. تو there are several reports of international، انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی متعدد رپورٹیں موجود ہیں جو پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر مشتمل پچھلی حکومت کے ٹریک ریکارڈ کی ناقص عکاسی کرتی ہیں۔ ریفلیکٹ پورلی کا مطلب ناقص عکاسی کرنا، اور
آل آف دس اور یہ سب کچھ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اسکیپڈ یور اٹینشن، آپ کی توجہ سے دور رہا. میلافائڈ ڈسولوشن، میلافائڈ بدنیتی پر مبنی، اور ڈسولوشن کہتے ہیں تحلیل کو. The Prime Minister further detailed what he called the oppression of his party when Imran's government was in power. تو وزیر اعظم نے عمران خان کی حکومت کے دور میں اپنی جماعت پر ہونے والے ظلم و ستم کی تفصیل بھی بیان کی ہے. He also said that the president gave dates for elections in the provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa at the behest of the PTI. تو انہوں نے یہ بھی کہا ایٹ دا behest of کا مطلب تھا کہ ایما پر کے کہنے پر، کہ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے پی ٹی آئی کے ایما پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں انتخابات کی تاریخیں دی ہیں، بٹ ڈڈ ناٹ ریز اینی کنسرنس اباؤٹ دا میلافائڈ ڈسولوشن آف دا پروونشل اسمبلی. لیکن صوبائی اسمبلی کی بدنیتی پر مبنی تحلیل پر کوئی تشویش ظاہر نہیں کی. دا لیٹر emphasized that the president also did not take notice of the effect of conducting elections in Punjab and KP before the National Assembly elections. تو خط میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کے انتخابات سے قبل پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کرانے کے اثرات کا نوٹس نہیں لیا. This constitutional distortion has completely escaped your attention. اور یہ آئینی تحریف، ڈسٹورشن کہتے ہیں تحریف کو، مکمل طور پر آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی. which is quite saddening، جو بڑا افسوسناک عمل ہے. saddening کا مطلب افسوسناک. given the role of the head of the state that the constitution assigns to the president، کیونکہ آئین صدر کو ریاست کے سربراہ کا کردار دیتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ اس بار بات کرنی چاہیے جو آپ نے بات نہیں کی. The ECP has announced October 8, 23 to be new date for the polls in the Punjab after taking into account the ground realities. تو الیکشن کمیشن نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹیک انٹو اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مد نظر رکھنا، سامنے رکھنا، کہ گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق کے. الیکشن کمیشن نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب میں انتخابات کی نئی تاریخ 8 اکتوبر 2023 کا اعلان کیا ہے. All federal and provincial governments governmental authorities furnished the relevant information to the ECP. تو تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے متعلقہ معلومات الیکشن کمیشن کو فراہم کی. being the constitutional body charged with the duty to organize and conduct elections, it is ultimately the ECP's decision to assess whether the circumstances are conducive for organizing and conducting free and fair elections as required under clause 3 of the article 218, he said. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری نبھانے والے آئینی ادارے ہونے کے ناطے آخر کار یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ یہ حالات آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار ہیں یا نہیں، جیسا کہ آرٹیکل 218 کی شق 3 کے تحت ضروری ہیں. I do, however, wish to point out that you did not object to the use of language and the rather aggressive attitude of the federal ministers of the previous government who actively attempted to undermine the authority and credibility of the ECP. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کا مطلب بتانا، اظہار کرنا، کہ آپ نے گزشتہ حکومت کے وفاقی وزراء کے زبان کے استعمال اور جارحانہ رویے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیار اور ساکھ کو، اختیار، اتھارٹی اور کریڈیبلٹی ساکھ کو انڈرمائن کرنے کی، کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. اور مسٹر شریف سیٹ پریزیڈنٹ علویز ریفرنس ریگارڈنگ میننگ فل کنسلٹیشن بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر واز آؤٹ آف پلیس. وزیر اعظم کہنا تھا کہ صدر علوی کی جانب سے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان بامانی مشاورت کا اشارہ بے بنیاد ہے. Mr. President, in exercise of your functions, you must act on in accordance with the advice of the Cabinet or the Prime Minister under Clause 1 of Article 48 here. انہوں نے مزید کہا کہ جناب صدر اپنے فرائض کی انجام دہی میں آپ کو آرٹیکل 48 کی شق 1 کے تحت کابینہ یا وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق کام کرنا ہوگا. At the end of his letter, the PM said he was fully aware of his duties, asserting
that his government was fully committed to preserving, protecting and defending the constitution. اپنے خط کے آخر میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں، فلی اویئر، اور اس بات پر زور دیا کہ ان کی حکومت آئین کے قائم رکھنے، تحفظ اور دفاع کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. However, our government is also determined to ensure that no one is allowed to violate the law. تاہم ہماری حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کسی کو قانون کی خلاف ورزی، کریٹ unrest، بدامنی پیدا کرنے، and attempt to cause irreparable harm to the state of Pakistan، اور ریاست پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ایڈڈ، انہوں نے مزید کہا. I want to further assure you that our government will thwart any effort to undermine the constitutionally elected government. The latter added. Thwart کا مطلب تھا ناکام بنانا. I want to further assure you، میں مزید آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ our government will thwart، کہ ہماری حکومت ناکام بنائے گی any effort to undermine the constitutionally elected government، کہ کسی بھی طور پر آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی. یعنی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائے گی. تو یہ تھی مکمل خبر. تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سوال. شکریہ.